وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ میں دیکھیے یا کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، میم کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، یہاں پر ایک ایک الف مدار کھینچیں گے، سین کے اوپر بھی کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ لن نؤمن، نون ساکن کی تنوین کے بعد دوسری نون مشددہ نہیں، یا نون میم واو میں سے، تو یہاں پر ادغام مال غنہ والا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر جزم سکون آ رہا ہے تو یہاں پر جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ لک حتی، تا کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے اور تشدید بھی آ رہی، سختی اور جماؤ کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ نر اللہ جہرۃ، رو کو موٹا پڑھیں گے اور لام کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ جہرۃ فأخذتکم الصاعقۃ، یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے دو زبر کی تنوین کے بعد فا آ رہا ہے تو یہاں پر فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ صاعقۃ میں صاد کے اوپر کھڑا زبر بھی آ رہا ہے اور تشدید بھی آ رہی، تو یہاں پر ہم اس کو سختی اور جماؤ کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہاں دونوں جگہ ایک فمال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، نون ساکن کے بعد زو آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را کے ساتھ واو مد آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْتُم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک، نرا ہم دیکھ لیں، اللہ کو، جہرتاً روبرو سامنے، فأخذتکم، پھر پکڑ لیا تمہیں، الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے، وانتم اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ اس کی تفسیر کریں گے۔ اللہ پاک کی بے شمار نشانیاں، اس کی نعمت بار بار کی عفو درگزر، ان سب چیزوں کا ان کی اس مادی فطرت اور مادہ پرست طبیعت کے سامنے بالکل بے اثر تھی۔ ان سب نعمتوں کے باوجود یہ لوگ سخت جھگڑالو اور فریب کار تھے اور کسی سخت عذاب اور انتقام کے بغیر قبول حق کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون کی غلامی اور اس کے ظالمانہ نظام نے ان بیچاروں کی فطرت ہی کو بری طرح مسخ کر ڈالا تھا۔ یاد رہے کہ جب کوئی ظالمانہ اور جابرانہ نظام ایک طویل عرصے تک کسی قوم پر مسلط رہے گا تو وہ قوم اس کی فطرت سلیمہ کو بالکل مسخ کر دیتا ہے اور اس سے تمام انسانی فضائل اور اچھی عادات ایک ایک کر کے ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سروں پر ڈنڈا مسلط ہو تو وہ آرام ہو جاتے ہیں، جنوں کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یہی حالت تھی بنی اسرائیل کی جو آج تک اس پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایسے کفریہ کلمات کہتے ہیں اور ذلت اور گمراہی کے گہرے گڑھے میں جا پڑتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی وہ پہاڑ پر ہی تھے کہ اللہ پاک نے انہیں ان کے اس کافرانہ رویے کے بدلے یہ سزا دی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست صاعقہ نے تم کو آ لیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معذرت کے لیے 70 بنو اسرائیل کو کوہ طور پر لے جانا۔ امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے اور بچھڑے کی عبادت کرنے پر بنو اسرائیل کو ملامت کی اور بچھڑے کو جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں ڈال دیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں سے انتہائی نیک افراد جن کی تعداد 70 تھی سے فرمایا تم میرے ساتھ اللہ سے ملاقات کے لیے چلو، اپنی اس گائے پرستی پر اللہ پاک سے معذرت کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ طور پر گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اپنے رب سے یہ سوال کریں کہ ہم بھی اپنے رب کا کلام سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو ایک بادل آیا اور اس نے پورے پہاڑ کو ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل میں داخل ہو گئے
اور قوم سے کہا تم قریب آ جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تو ان کی پیشانی پر بہت چمکدار نور ظاہر ہوتا جس کو دیکھنے کی کوئی انسان تاب نہیں لا سکتا تھا، تو وہ اپنی پیشانی پر نقاب ڈال لیتے تھے۔ جب قوم اس بادل کے اندر داخل ہوئی تو سجدے میں گر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کر رہے تھے اور وہ سن رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے اور بادل چھٹ گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم ہرگز اللہ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ پاک کو بالکل ظاہر عیاں اور بیان دیکھ نہ لیں۔ اسی وقت ان پر بجلی کی ایک کڑک آ پڑی اور وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور عرض کیا اے اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ جب میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو میری کیسے تصدیق کریں گے کہ وہ کڑک سے ہلاک ہو گئے اور آئندہ مجھ پر کب اعتماد کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل دعا کرتے رہے، بالآخر اللہ پاک نے ان میں روحیں لوٹا دیں۔ پھر بنو اسرائیل نے جو بچڑے کی پرستش کی تھی اس پر توبہ کی، مگر اللہ پاک نے فرمایا جب تک کہ یہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اللہ پاک ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ آخرت میں مسلمان اللہ پاک کا دیدار کریں گے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ 70 اسرائیلیوں کا دوبارہ زندہ ہونا ان کے مکلف ہونے کی منافی نہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 11 ہے، وہ کہیں گے اے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار تو نے ہمیں زندہ فرمایا،